اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ و ذکر الموت صدقۃ و ذکر القبر یقربکم الی الجنۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے تمام سامعین کرام، دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میلاد شریف کے حوالے سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیوں کرتے ہیں، اللہ کے نیک ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہر وقت آمنہ کے لال کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کا، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، اجمیر شریف کا یہ ذکر کرتے ہیں، پھر میر علی شاہ صاحب کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ اس کے مطابق میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور ہم حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ہر وقت کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا نبی عطا فرمایا کہ درخت کو بھی اشارہ کرتے تو وہ پاس آ جاتا۔ ہم اللہ کے نبی کا ذکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کریں گے کہ جس کی آنکھ بھی اگر تیر لگ کے نکل جائے، حضور وہاں پہ رکھ کے اپنی لعاب لگا لیں، اسی وقت فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ ہم ایسے نبی کا ذکر کیوں نہ کرتے؟ ہم آمنہ کے لال کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جس صحابی کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور اس پہ خالی ہاتھ پھیرنے سے اس کی ٹانگ جڑ جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے، ہم اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں؟ ہم اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جس کی جبہ مبارک وہ پانی میں مار کے وہ پانی بیماروں کو پلا دیتے تو بیماروں کو اس وقت شفا مل جاتی۔ ہم اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں کہ اتنا بڑا چٹان غزوہ جنگ خندق کے اندر کھودتے وقت اتنا سخت پتھر آیا، حضور نے خالی ایک ہی وار سے جو نا وہ ریزے ریزے ہو گیا۔ ہم اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں کہ ایک چھوٹی سی بکری 1400 صحابہ کرام کو بری ہوئی کھانے کے لیے۔ ہم اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں کہ ایک دودھ کے پیالے سے کئی صحابہ جو ہے نا وہ پی کے سیراب ہو جاتے۔ ہم اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جو ہے نا وہ نکل پڑے۔ سارے صحابہ نے وہ وضو بھی کیا، پانی بھی پیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادت، کہ انبیاء کرام کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ حضور کا ذکر ہم جب کرتے ہیں، حضور کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی نعت کوئی پڑھتا ہے تو یہ عبادت ہے۔ اور وذکر الصالحین کفارۃ، اور اللہ کے نیک ولیوں کا ذکر کرنا یہ ایک گناہوں کا کفارہ ہے۔ وذکر الموت صدقۃ، اور موت کا ذکر کرنا یہ صدقہ ہے۔ وذکر القبر یقربکم من الجنۃ، قبر کی ذکر کرنا یہ جنت کے لیے ایک نزدیکت ہے، جنت کے لیے اس کی یاد کرنے کے ذریعے بندہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت، سچی اطاعت، سچی تابعداری اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔